السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو سدا خوش رکھیں۔ وہ کون سی عورت ہے جس کے اندر اگر 10 چیز پائی جائے تو اللہ کی قسم وہ جہنمی ہے۔ اگر اللہ نے معاف نہ کیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ 10 نشانی، 10 چیزیں جس عورت کے اندر موجود ہیں، سمجھ لینا کہ یہ جہنمی ہے۔ اگر خدا نے معاف کر دیا تو کوئی پوچھنے والا نہیں، ورنہ یہ چیزیں جس کے اندر آ جاتی ہے ان کا بچنا مشکل ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ پہلی چیز کہ عورت اپنے شوہر کی نافرمانی کرے۔ شوہر کی نافرمان، جس سے ان کا شوہر تنگ آ چکا ہو کسی بھی کام کی اعتبار سے، کسی باتوں کی وجہ سے، یعنی کہ شوہر کی نافرمان عورت۔ دوسری جو اس کے اندر عیب ہے وہ یہ ہے کہ بے پردہ گھومنے والی، جو بے پردہ گھومتی ہیں، اپنے بالوں کو غیر مردوں کو دکھاتی ہیں، پردے کا اہتمام نہیں کرتی۔ تیسری نشانی جس عورت کے اندر آ جائے یہ بھی جہنمی ہے۔ تیسری نشانی کیا ہے؟ زبان چلانے والی، سب سے زیادہ زبان کو چلانے والی، یعنی کہ کڑوے الفاظ، ناشکر الفاظ، ایسی باتیں جو سامنے والوں کے دلوں کے اندر چھید کر جائے۔ جس عورت کے اندر یہ عادت ہے وہ بھی اسی میں شامل ہے۔ چوتھی نشانی فرمایا کہ اپنے زینتوں کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر کرنا، یعنی کہ باہر نکلتے سمے، شادی بیاہ یا کسی اور موقع پر جب وہ گھر سے باہر نکلے، وہ زینت و سنگار کر کے نکلتی ہیں، بناؤ سنگار کر کے نکلتی ہیں، اور پردے اور چہرے پہ پردہ نہیں رکھتی، یعنی اس کی خوبصورتی کو غیر مرد دیکھتا ہے۔ اس کی نیت بھی ہو کہ میرے بالوں کو، میری خوبصورتی کو، میرے کپڑے کو غیر مرد دیکھے۔ اگلی نشانی فرمایا کہ جس عورت کے اندر چغل خوری کی عادت آ جائے، وہ چغل خوری کرتی ہیں، کسی کے سامنے اس کی چغل خوری کی، دوسرے کے سامنے کسی اور کی چغل خوری کی عادت جس کے اندر آ گئی، اللہ کی قسم ان کا بچنا مشکل ہے۔ اور آگے فرمایا کہ وہ عورت جس کے اندر غیبت کرنے کی عادت ہو، آپ کے پاس بیٹھ کے کسی کی بہو، بہن، بیٹی کی غیبت کی، کسی اور کی غیبت کی، خوب ایک میں دو ملائی، غیبت کرتی رہی اور کہیں اور جا کے دوسرے کی غیبت کی۔ غیبت اتنا سخت گناہ ہے، غیبت کرنے والے اللہ کے نظروں میں اس قدر ذلیل ہے، خدا کی قسم اگر ان کو غیبت کا گناہ کا پتہ چل جائے وہ کبھی بھی غیبت نہیں کرے گی۔ اور ایسی عورت، احسان جتلانے والی عورت، کبھی کسی پہ احسان کیا، کسی کے اوپر، پڑوسی پہ، بہن پہ یا کسی اور پہ، اور احسان کر کے کوئی آپس میں گرما گرمی ہوئی، وہ آپ پر جو احسان کی اس کو جتلانے لگی، میں نے تمہارے ساتھ یہ بھی کیا ہے، وہ بھی کیا ہے، ایسا کیا، ویسا کیا، تم آج میرے ساتھ آنکھ لڑاتے ہو۔ احسان جتلانے والی، خدا کی قسم اللہ ان سے بے حد ناراض ہوتے ہیں۔ اور فرمایا وہ عورت جو موت کو مانگنے والی، یعنی ہر باتوں پہ وہ موت مانگنا شروع کر دے۔ شوہر سے لڑائی ہوئی، فوراً کہنے لگی اس سے اچھا تھا کہ میں مر جاتی، مجھے موت کیوں نہیں آتی۔ بچے نے تکلیف پہنچائی، فوراً کہنے لگی اس سے اچھا میں مر جاتی، مجھے موت کیوں نہیں آتی۔ یعنی ہر بات پر موت مانگنے والی اس ایسی عورت سے اللہ اتنا ناراض ہوتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر اللہ نے معاف نہ کیا تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور آگے فرمایا کہ وہ عورت جو دین کا مذاق اڑاتی ہے، دین کا مذاق بناتی ہے، دین کا کسی بھی اعتبار سے، کسی نے پردے کا مذاق اڑا دیا، وہ دین کا مذاق اڑانا ہے۔ کسی نے داڑھی کا مذاق بنا دیا، یہ دین کا مذاق ہے۔ کسی نے قرآن کا مذاق بنایا، وہ دین کا مذاق ہے۔ کوئی دین کی بات آپ سے کہے، اللہ رسول کی بات کہے، اور آپ نے اس کا مذاق بنایا، ہنس دیا، ٹال دیا، یہ دین کا مذاق ہے۔ ایسی عورت سے اللہ بے حد ناراض ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں جس عورت کے اندر آ جائے، یہ 10 چیزیں ہیں، اللہ کی قسم ایسی عورت جہنمی ہے، کیونکہ یہ ساری نشانی
ایسے ہیں جس سے اللہ بے حد ناراض ہوتے ہیں، اللہ کا غصہ غضب میں آتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کے اندر ایسی کوئی عادت ہے تو مرنے سے پہلے توبہ کر لیں، اللہ معاف کر دے گا۔ مرنے سے پہلے اگر آپ نے توبہ کر لی، خدا کی قسم آپ کا کام بن گیا۔ اگر ہماری ماں بہنوں کے اندر ایسی کوئی عادت ہے تو ہاتھ جوڑتا ہوں اللہ کے واسطے ایسی عادت کو چھوڑ دو، کیونکہ یہ فری کا گناہ ہے، فری کا گناہ ہے، اور اس کے اوپر جو سزا ہے وہ اتنا زبردست ہے، اگر دنیا میں دکھا دیا جائے تو آپ کبھی بھی ان چیزوں کے قریب نہ جائیں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ ان باتوں کو سن کر آپ بہت کچھ سیکھے ہوں گے، سمجھے ہوں گے۔ یہ عادت اگر آپ کے اندر ہیں تو توبہ کر لیں، اللہ معاف کر دے گا۔ ان کو چھوڑ دیں، کیونکہ ایسا کرنے والی یہ چیزیں جس عورت کے اندر ہیں، خدا کی قسم وہ جہنمی ہے، کیونکہ ہر چیز جہنم میں ڈالنے والی ہے۔ اگر اللہ نے معاف نہ کیا تو کوئی طاقت نہیں ہے جو آپ کو بچا دے۔ اس لیے آپ توبہ کریں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس باتوں کو سن کر آپ بہت کچھ سیکھے ہوں گے، سمجھے ہوں گے۔ اللہ حافظ۔